السلام علیکم دوستو، دنیا کی خاص خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ نیتن یاہو سے کوئی ملاقات طے نہیں، سعودی عرب کی اسرائیل بارے پالیسی پختہ ہے۔ سعودی عرب طیب اردوان کے پاکستان دورے کے دوران تجارت پر بے تحاشا معاہدے ہوں گے۔ واٹس ایپ یوزر کی تعداد 2 ارب سے تجاوز کر گئی۔ چین میں وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1355 ہوگی جبکہ 14,840 نئے کیسز کی تصدیق۔ ادلب کے بحران کے پیچھے ترکی کا ہاتھ ہے، روس کا الزام۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت اسرائیل کی تمام یہودی بستیاں غیر قانونی قرار۔ سعودی عرب میں سردی کی لہر، ریاض میں درجہ حرارت منفی سے بھی نیچے۔ گھر بتائے بغیر لی ہوئی 300 روپے کی لاٹری نے کروڑ پتی بنا دیا۔ یہ چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب، شیئر اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کوئی ملاقات طے نہیں ہے، اور سعودی عرب کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی پختہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں ان دنوں ایسی رپورٹس شائع اور نشر ہو رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ امن منصوبے کے اعلان کے بعد سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ نیتن یاہو کی سوڈان کی عبوری کونسل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتاح سے ملاقات کے بعد سے ایسی قیاس آرائیوں میں خاص طور پر شدت آئی ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کوئی ملاقات طے نہیں ہوئی ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کوئی تعلقات استوار نہیں۔ سعودی عرب پختہ عزم کے ساتھ فلسطین کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن دوستو، سعودی عرب نے ٹرمپ کے امن منصوبے کے اعلان کے فوراً بعد کہا تھا کہ وہ امریکہ کی کاوشوں کو سراہتا ہے۔ بہرحال سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم ماضی میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب نے عرب لیگ کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ہمیشہ اسرائیل سے تعلقات کو معمول پر لانے پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کے درمیان تنازع کا منصفانہ حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ ترک خاتون اول بھی رجب طیب اردوان کے ہمراہ ہیں۔ طیب اردوان کے دورے کے دوران دفاع، ریلوے، اطلاعات، معیشت اور تجارت پر بے تحاشا معاہدے ہوں گے، جبکہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دوہری شہریت کے ایک معاہدے پر بھی دستخط ہوں گے۔ ترک صدر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ ادھر واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر میں اس کے صارفین کی مجموعی تعداد 2 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ پہلے کسی شخص سے نجی یا ذاتی گفتگو صرف اس کے آمنے سامنے بیٹھ کر ہی ممکن تھی، لیکن اب واٹس ایپ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے سے کی جا سکتی ہے۔ واٹس ایپ صارفین کی گفتگو محفوظ بنانے کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا استعمال کرتا ہے، جس کے تحت وہ صارفین کا ڈیٹا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دینے سے بھی انکار کر دیتا ہے، چاہے عدالتی حکم ہی کیوں نہ ہو۔ ادھر چین میں مہلک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد مجموعی طور پر 1355 ہو گئی ہے، جبکہ 14,840 نئے واقعات کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرہ ہونے والے افراد کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ برطانوی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وائرس کی ویکسین تیار کر لی گئی ہے، جس کی چوہوں پر آزمائش کی جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے۔ دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 27 ممالک میں 250 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں سے جاپان 90، سنگاپور 40، جنوبی کوریا 25، بھارت میں 3 اور فرانس میں 4 شہریوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ادھر روس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حلب سے 70,000 افراد کی نقل مکانی کی خبروں کی تردید کی ہے۔ شہریوں کی بڑے پیمانے پر انخلاء کی خبریں بے بنیاد ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ترکی نے معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا۔ ادلب کے بحران کے پیچھے ترکی کا ہاتھ ہے۔ روسی حکومت کا کہنا ہے کہ ادلب میں کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی روس پر حالات خراب کرنے کا الزام لگایا ہے۔
ادھر اقوام متحدہ نے دریائے اردن کے مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیل کی تعمیر کردہ یہودی بستیوں میں کام کرنے والی 112 کمپنیوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت اسرائیل کی یہ تمام یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں۔ اسرائیلی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس فہرست کے اجرا سے یہودی بستیوں میں کام کرنے والی فرموں کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ ادھر سعودی عرب کے بیشتر شہروں میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ ریاض، مکہ مکرمہ، جازان اور نجران میں گرد و غبار، جبکہ گزشتہ رات ریاض کی سرد ترین رات تھی، جہاں بعض علاقوں میں درجہ حرارت منفی جبکہ بعض منفی سے بھی نیچے گر گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی شدید سردی پڑنے کا امکان ہے۔ ادھر بھارتی ریاست کیرالہ کے ایک مقروض شخص کی 12 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی ہے اور وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا ہے۔ 52 سالہ راجن کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے جسے قرضوں نے جگڑا ہوا تھا۔ یہ شخص اپنے پچھلے قرضوں کو اتارنے کے لیے بینک سے قرضہ لینے گیا، جہاں اس نے اپنے لیے 300 روپے کی لاٹری کا ٹکٹ بھی خرید لیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس پر قسمت مہربان ہو گئی اور اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ راجن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جب اس لاٹری کے نتائج کا اعلان ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ پہلا انعام جو کہ 12 کروڑ روپے کا تھا وہ اسی کا تھا۔ راجن نے یہ لاٹری کا ٹکٹ 300 روپے میں خریدا تھا اور اس نے اس کے بارے میں گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں مالی مسائل بہت زیادہ تھے اور ایسے میں اس کا 300 روپے کا لاٹری کا ٹکٹ خریدنا اس کے گلے پڑ سکتا تھا۔